راستے پر چل چکا ہے کہ اللہ سے وعدہ کر کے آیا دنیا میں، اور آنے کے بعد وہ کیا لگی ہے؟ دنیا کی خوشیاں اور میلے اتنے رنگین بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے اور اس میں گم ہے، اور انسان جب اس میں گم ہو چکا تو وہ اللہ کی وحدانیت، اللہ سے کیا ہوا وعدہ، اللہ کی طرف اللہ جو اس کے لیے بنایا وہ بھول چکا، اور شیطان کے راستوں پر چلا، شیطان کی مانتا ہوا وہ اس راستے پر نکل چکا کہ اللہ کو سجدہ کرنے کے بجائے، اللہ کو معبود ماننے کے بجائے وہ کسی اور کو معبود ماننے لگا، اور وہ شرک کے راستے پر نکل چکا۔ اس لیے انسان کا ایمان اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ اگر اس کو کسی چیز کی لالچ دے دی جائے تو وہ اپنا دین ایمان بیچ بیٹھتا ہے۔ اسے یہی نہیں پتا ہوتا کہ میں نے اللہ طرف سے کیا وعدہ ساری چھوڑ بیٹھتا ہے اور اس کے لالچ میں لگ جاتا ہے اور شرک کے راستے پر نکل جاتا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعے میں نے بتایا کہ اللہ کا نظام ہے، انسان اپنی نشانیاں اللہ دکھاتا ہے۔ قرآن پاک میں افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ یہ سارے جو نظام میں نے بنائے ہیں اے انسان، یہ سارے میرے بنائے ہیں۔ کائنات کے اندر جتنی بھی تو ترتیبیاں ہیں، جتنی چیزیں بناتا ہے، یہ ساری میری دی ہوئی ہیں۔ نہ تو بنا سکتا ہے، تیرا کیا ہے یہاں پر، تو ایک مچھر کا پلک نہیں بنا سکتا، تو کس چیز میں اکڑا ہوا ہے، چکڑا ہوا ہے کہ یہ ساری رنگینیاں دیکھ کر اللہ کو بھول بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھ لیجئے میں نے ریگستان کے اندر جہاز کو کیسے چلنا سکھایا، تجھے کیسے پیدا کیا، اور آسمانوں پر جہاز لوہے کے بنا کر میں نے اڑائے۔ کیا یہ عقل تجھے کس نے دی، شعور کس نے دیا؟ تجھے آج تک یہ سمجھ ہی نہیں آئی، تو غیروں کے راستے پر چل رہا ہے۔ گاڑی میں نے بنا لی اور یہ کتنے طریقے استعمال کیے، اشارے لگائے، لائٹنگ کی، پھر بھی تیرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ کائنات کے اندر میں نے جو نظام بنا دیا، جیسے کہ دیکھ للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ کائنات کے اندر میں نے سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، ستاروں کو بنایا، زمین کو بنایا،
بنانے کے باوجود جب تک دنیا بنائی آج تک سارا نظام چل رہا ہے. سورج ادھر سے ادھر چلتا ہے، چاند ادھر سے ادھر چلتا ہے، ستارے چلتے ہیں، زمین چلتی ہے. کہیں دیکھا ہے آج تک کسی سورج کا ٹکراؤ ہوا ہو؟ کبھی کہیں جھٹکا لگا ہو سورج کو، یہ چاند کو یا سورج کو یا ستاروں کو جھٹکا لگا ہو؟ تجھے پتہ ہی نہیں لگا آج تک یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ تو مجھے بھول بیٹھا ہے. بتاتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. جب انسان میں نے تجھے بنایا، علی کملی والے نے تجھے آ کر بتایا کہ اے اللہ کے بندے، تجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ وحدہ لا شریک ایک ذات ہے جس نے تجھے پیدا کیا، اور تجھے وہی نظام تیرا چلاتا ہے. کھانے پینے کا تو محتاج ہے، سانس کا تو محتاج ہے، ہر چیز کا تو محتاج ہے. آج تجھے کہ یہ نظام تجھے چلانے والا کون ہے؟ السلام نے یہی چیز سمجھانے کے کتنے مارے کھائے، کتنے پتھر کھائے، کتنی تکلیفیں جھیلی. طائف میں، مکہ میں، مدینہ میں آپ علیہ السلام کو بہت ستایا گیا. کس وجہ سے؟ صرف یہی ایمان پختہ کرنے کے لیے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی سجدے کے لائق ہے. آج کائنات کے اندر انسان، تو نے کلمہ پڑھا، نبی کا امتی بنا، اور نبی کا امتی بن کر دار اسلام میں داخل ہو کر جب تجھے کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کی طرف آؤ، بھلائی کی طرف، تو نماز چھوڑ کر کہیں گھومتا پھرتا ہے، جو تجھے پکار رہا ہے وہ تجھے خود دینا چاہتا ہے، پھر کیوں دور ہے؟ آج دیکھ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف. انسان تجھے پتہ ہی نہیں، انسان غلطیاں کرتا ہے، سجدہ نہیں کرتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیتا ہے. جو مانتا ہے اللہ کو اسے بھی دیتا ہے، جو نہیں مانتا اسے بھی دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی غلطیوں کو درگزر کرتے ہوئے اس کے لیے اس طرح کے بہانے بنائے کہ میرا بندہ معافی مانگ لے اور میں اسے بخش دوں. شیطان کہتا تھا کہ اے اللہ تو مجھے قیامت تک مجھے زندگی دے دے. اللہ نے پوچھا تو نے زندگی اتنی لمبی کرنی کیا ہے؟ کہنے لگا ہے اللہ میں تیرے نیک بندوں کو بھٹکاؤں گا، جو تیرے در پر آئیں گے میں ان کو بھٹکاؤں گا، ان کے راستوں کو تبدیل کرواؤں گا جو تیری طرف آ رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب زندگی دے دی ہے، قیامت تک تیری زندگی ہے، تو جب قیامت تک اس کو زندگی ملی تو وہ راستوں کو بھٹکانا شروع کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے بندے، یہ تجھے بھٹکائے گا بھی صحیح، تجھے غیروں کے راستے پر لے کے جائے گا، مگر تجھے سمجھ نہ آئے، دیر سے سمجھ آ جائے تو مجھے ایک دفعہ کہنا اللہ میری توبہ مجھ سے کرتے ہوئے میں تیرے سارے ہی گناہ معاف کر دوں. وہ کیسا رب ہے جو ایک دفعہ کہنے سے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، توبہ ہے میری، معاف کر دے مجھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک تیری سارے
ایک دفعہ کہے گا یا اللہ میری توبہ میں سارے ہی معاف کر دوں۔ آپ کسی کی نوکری کر رہے ہیں، کرتے ہیں، اگر مالک ہمیں ایک دفعہ بلائے ہم نہیں جاتے، دوسری دفعہ بلاتا ہے ہم کہتے ہیں آتے ہیں، تیسری دفعہ بلاتا ہے نہیں جاتا، وہ کہتا ہے کہ تو میرے لائق نہیں ہے، آج کے بعد میری چھٹی آج کے بعد تمہیں کام پر نہیں آنا۔ سر کیا ہوا؟ میری چھٹی کر، تو کون سا میری بات مانگتا ہے، تو کون سی میری مانگتا ہے؟ میں نے تجھے بلایا تو آیا میرے پاس، تجھے روکا میں نے کام کے لیا تھا۔ تو کہتا ہے کہ سر جی مجھے غلطی ہو گئی، کہتا نہیں کوئی غلطی ہے، کی گنجائش نہیں، آپ جا سکتا ہے، تین دفعہ تو میں نے تجھے چھوڑ دی، چوتھی دفعہ کیسے چھوڑ دوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ایک دفعہ کیا دے مجھے میں سارے گناہ معاف۔ اور اللہ تعالیٰ نے بخشش کے بہانے بنائے، ماہ رمضان کا مہینہ لیا۔ ماہ رمضان ایک مقدس مہینہ ہے، رمضان المبارک ایک بہت بڑی بخشش کا بہانہ ہے انسان کا، مسلمان کا۔ آج دیکھ لیجئے کہ رمضان کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کا مطلب ہے جلا دینا، رمضان المبارک کا مطلب ہے کہ جلا دینا، گناہوں کو جلا کر ختم کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ جب انسان کو بخشنا چاہے، ارادہ کر لے، تو انسان اگر کوئی غلطیاں بھی کرتا ہے ایسی جو معاف نہ ہونے والی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی وجہ سے اسے معاف کر دیتا ہے، مگر 4 لوگوں کو معاف نہیں کرتا، 4 لوگوں کو معاف نہیں کرتا۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ 4 لوگ جو ہیں، ایک والدین کا نافرمان، پہلا شخص والدین کا جو نافرمان ہو اس کی بخشش نہیں ہوتی رمضان المبارک۔ دوسرا شراب کا عادی ہو، شراب پینے والا ہو، ریگولر شراب پیتا ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابھی اس کی بخشش نہیں ہے، رمضان المبارک میں بھی اس کی بخشش نہیں ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو اپنے رشتے داروں سے تعلق توڑنے والا ہو، کبھی چاچی سے لڑ رہا ہے، کبھی تائی سے لڑ رہا ہے، کبھی ماموں سے لڑ رہا ہے، کبھی مامی سے لڑ رہا ہے، کبھی نانی سے لڑ رہا ہے، کبھی نانا سے لڑ رہا ہے، کبھی کزن سے لڑ رہا ہے، سب سے لڑ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہے، یہ بخشش کے لائق نہیں ہے۔ جو قریبی رشتے داروں سے تعلق توڑنے والا ہو، وہ اس کی رمضان المبارک میں بھی اس کی بخشش نہیں ہے۔ اور چوتھا وہ شخص ہے جو کینہ رکھتا ہو دل میں۔ کینہ کیا چیز ہے؟ بغض وہ ہے، بغض اسے کہتے ہیں جو دل میں نفرت ہو، دل میں نفرت رکھتا ہو، اور نیچے والا درجہ ہے۔ کینہ وہ چیز ہے نفرت کی وجہ سے اس کی ٹانگیں کھینچ رہا ہو، کہ میں نے نفرت بھی رکھتا ہوں اور اس کو جینے بھی نہیں دینا، میں نے اس کو تنگ کر کے رکھنا ہے، اس کو کھینچ کے رکھنا ہے تاکہ یہ میرے برابر نہ آ جائے، چاہے وہ رشتہ دار ہو، دوست احباب ہو، ہمسایہ ہو، کوئی بھی ہو، محلے دار ہو، جو شخص جو مسلمان کینہ رکھے گا دل کے اندر، اس کی روزے رمضان المبارک میں بھی اس کی بخشش نہیں۔ یہ 4 لوگ ہیں جس کی رمضان المبارک میں بھی بخشش نہیں ہوتی، مگر یہ کیا اللہ سے سچی توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے، دوبارہ
بالکل چھوڑ دے اور پکا وعدہ کر لے اللہ سے کہ آئندہ کے بعد شراب نہیں پیوں گا، نشہ نہیں کروں گا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دیتا ہے۔ اور رشتے داروں سے تعلق توڑنے والا ہو، اس نے توڑ دیا ہو، وہ توبہ کر دے، اور جو روٹے ہوئے ہو، جو ناراض ہو گئے ہو، ان کو جوڑ ان سے مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے زیادہ محبوب بندہ مجھے کوئی نہیں جو رشتے داروں کو تعلق جوڑتا ہے، اس کی بھی بخشش میں کر دوں گا۔ گرچہ وہ پکی توبہ کرے، پکا وعدہ کرنے کہ بھی میں رشتے داروں کو نہیں چھوڑوں گا، تعلق نہیں توڑوں گا۔ اور کینہ رکھنے والا پکی توبہ کر لے کہ آج کے بعد میں کسی کو پریشان نہیں کروں گا، کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، کسی کی ٹانگ نہیں کھینچوں گا، کسی کو پریشان نہیں کروں گا، کسی کو مشکل وقت میں نہیں ڈالوں گا، کوئی پریشان نہ کروں گا، نہ اس کو پریشان کروں گا اور نہ اس کو پریشانی میں دیکھوں گا، نہ اس کا دل دکھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بھی بندہ مجھ سے بہت محبوب بندہ ہے جو میرے بنائے ہوئے میری مخلوق سے بڑا رحم کرتا ہے، اس کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھ کر اس کی پریشانیاں دور کرتا ہے، وہ میرا خاص بندہ، میرا محبوب بندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھی اے بندے، یہ چار بندے جو ہیں اگر توبہ کر لے تو میں ان کو بھی معاف کر دیتا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ نے بخشش کا ایک بہانہ وہ رکھا کہ جو بندہ روزہ رکھ لے اور بھوکا پیاسا رہے مگر کسی کا دل نہ دکھائے، صرف اپنی تسبیحات میں اپنے عبادات میں لگا رہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اسے بھی بخش دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ برباد ہے وہ شخص، بد نصیب ہے وہ شخص جو ماہ رمضان کا مہینہ پائے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، بد نصیب ہے وہ شخص۔ تو ماہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کے لیے دیا، روزہ رکھو اور میرے لیے رکھو، ساری عبادتیں کا صلہ سارے فرشتوں کے ذمہ لگا دیا کہ اس کی عبادت کا صلہ اسے دے دو، اس کی عبادت کا صلہ اسے دے دو، مگر روزے کا صلہ میں دے دوں، روزہ میرے لیے ہے۔ اے بندے، اگر تم روزہ رکھتا ہے، بھوک آتی ہے اور پیاس کے اندر تجھے پریشانی ہوتی ہے، جتنی بھی تیرے اندر وہ ہوتی ہے، بھوک کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، اس جو آگ جلتی ہے، جو گرمائش ہوتی ہے میرے کے اندر سے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس گرمائش کے اندر تیرے گناہ میں جلا کر ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی بخشش کے بہانے دیتا ہے کہ بھی انسان کسی طرح راہ راست پر آ جائے، کسی طرح کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لے کہ مجھ سے معافی مانگ لے، میں اسے بخش دوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بندہ خود یہ دیکھ لے کہ بھی اگر تراویح ہو رہی ہے تو تراویح کے ساتھ مل کر سجدے کرے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک سجدے کے عوض میں 1500 نیکی میں دیتا ہوں، اور جو نماز چھوڑ کر سو جائے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں معراج پر گیا اور جا رہا تھا، آگے چلا، نظام چل رہا تھا، آگے چلا، جب پہنچا تو ایک بندہ لیٹا ہوا ہے اور بالکل صحیح سلامت ہے، سویا ہوا ہے، ایک فرشتہ جاتا ہے، پتھر اٹھاتا ہے بہت بھاری اور اٹھا کر لا کر اس کے سر پر اتنے زور سے مارتا ہے کہ اس کا جو سر ہے وہ خیمہ ہو جاتا ہے اور وہ پتھر لڑک کر دور جاتا ہے، اور وہ فرشتہ پھر اس پتھر کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے
جب وہ کھانے کے لیے وہاں پہنچتا ہے، جب لے کر واپس آتا ہے، اتنی دیر میں اس کا سر بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے جیسے پہلے ہوتا ہے۔ پھر وہ پتھر کو اتنی زور سے مارتا ہے کہ پھر اس کا کیما بن جاتا ہے، سر کا، دماغ کا، چہرے کا اتنا کیما بن جاتا ہے کہ وہ بالکل پہچانا ہی نہیں جاتا، جیسے کیمے ہم عام طور پہ کرواتے ہیں، اس طرح کیما بن جاتا ہے۔ پھر لڑک کر دور جا کے پڑا ہے پتھر کو اٹھانا جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جن سے سزا دی جا رہی ہے؟ یہ کون شخص ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، آج کی امت کے دو لوگ ہیں جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتے ہیں۔ تو آگے چلے، دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پیٹ کے اندر سانپ ہیں، باہر سے نظر آ رہے ہیں، اور وہ سانپ جو ان سے اندر سے کاٹ رہے ہیں، اژدہا ہے، کوبرا سانپ ہے، یہ کوبرا دنیا کا سانپ ہے، وہاں قیامت کا جو کوبرا سانپ ہوگا اس کا تو اتنا سخت زہر ہوگا کہ وہ ایک دفعہ دنیا میں پھٹکار مار دے تو قیامت تک زمین پر کوئی بات، اور وہ اندر سے پیٹ کو کاٹ کر مار رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام جبرائیل سے پوچھے، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل ارشاد فرمائیں گے، اصلا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پانچوں وقت کا پکا نمازی بنائے، اور اس ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ انسان کے گناہوں کی ایک ڈھال ہے کہ گناہ اس کے جلا دیے جاتے ہیں، اسے نیک کر دیا جاتا ہے۔ روزہ رکھا کرے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام جا رہے ہیں، مرد اور عورت ننگے الٹے میں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہے الٹے، اور پیچھے آگ جلائی ہوئی ہے، ان کو جلا رہا ہے، آگ اس کو جلا رہی ہے۔ تو پوچھا کیا لوگ ہیں جو الٹے لٹے ہوئے ہیں اور ان کو آگ جلا رہی ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا، یہ آگ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن پہ روزہ فرض تھا مگر یہ روزہ نہیں رکھتے، روزہ فرض تھا مگر روزہ نہیں رکھتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں کو وہ سزا دی جا رہی ہے کہ الٹا لٹکا کر آگ میں جلا رہا ہے، یہ امت کے وہ لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔